اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا بھائی دوستو، میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں کہا تھا، بتایا تھا کہ جنات کس طرح انسان میں مسلط ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور اس کی صورتیں بھی بتائی تھی، اور وہ دل کو کیسے کمزور کرتا ہے وہ بھی بیان کیا تھا، بتایا تھا۔ اور اسی اس کے ساتھ کی ایک تھوڑی سی اور بیان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک ذہن کو اس چیز پر ایگری کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی آپ باتھ روم میں جاؤ، حاجت کے لیے جاؤ تو ضرور دعا پڑھو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ناپاکی میں اور گندی جگہ سے پکڑتی ہیں۔ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نبی جن اور جنات سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ جب بھی کہیں حاجت کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، تو ان سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان جو ہے ایک وقت کا ولی تھا، تو جب اس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو اللہ نے اس کو ولایت اس سے چھین لی اور جنت سے بھگا دیا۔ شیطان ہے کون؟ شیطان جنوں سے بڑا دشمن شیطان ہے جو جنات کا باپ ہے۔ شیطان بھی انسان کے ساتھ آسم کی شکل میں ہے۔ شیطان اصل ہے ہی جن، اور شیطان کی وجہ سے ہی جنات جو ہے وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے وعدہ ہی لیا تھا کہ اللہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ، میں تیرے انسان کو بہکاؤں گا۔ تو اس نے اپنی پوری ایک جنات کی ٹیم لی ہوئی ہے، بنائی ہوئی۔ شیطان کانا من الجن، یہ اصل نسل جن کی ہے، تو بعض اوقات انسان پر جن کا سایہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، مذاق نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سود کھانے والے ہیں، سود خور ہیں، قرآن کی آیت ہے، تو وہاں بھی مشابہت دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کے ساتھ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی حالات ایسی ہوتی ہے، اس شخص جیسی ہو جاتی ہے جس کو شیطان نے چھوا، جس کو شیطان نے چھوا، یعنی چھو کر اسے باولا کر دیا، یا تخبط پپتی کر دیا کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جب جن کا اثر ہو کسی انسان پر تو وہ باولا ہو جاتا ہے، پپتی ہو جاتا ہے، دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں قرآن نے بھی یہی فرمایا ہے، جس کو جنات پکڑ لیں وہ انسان ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتا، بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، عقل مندی ختم ہو جاتی ہے اور بے عقلی کی باتیں کر۔ دیکھیں، اگر جنات کا اثر انسان پر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے سود خوروں کو جنات کے ساتھ تشبیہ نہ فرماتے۔ اور سود خوروں کا معاملہ ہے تو کیونکہ ہمارا جو بیان ہے وہ جنات پر ہے، نہیں تو ان کے متعلق بھی کچھ بتاتا میں آپ کو، تو اس لیے ہم اپنے موضوع پہ چلتے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ جن زدہ انسان بد حواس ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ثابت ہوا کہ جنات کا اثر انسانوں پر برا پڑتا ہے، اس میں اچھائی بھلائی نہیں ہے، اور جنات انسان پر کنٹرول کر اس پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسانی وجود میں آتا ہے، جاتا ہے، دل تک پہنچتا ہے، دل کو بیمار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھاگ نکلتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو عامل ہیں، عامل کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انسانی معدہ میں داخل ہو جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو ہاضمہ خراب کر دیتا ہے۔ جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر ذہن پہ پڑتا ہے، دماغ پہ پڑتا ہے، تو ایسا انسان دماغی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آصف زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتے، تو والد صاحب نے فرمایا بیٹا
یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. بالکل جن انسان کی زبان میں ہی بات کرتے ہیں جب اس انسان میں داخل ہوتا ہے اس پہ مسلط ہوتا ہے تو وہ جن ہوتا ہے جو اس کی زبان میں جس شخص میں گھس جاتا ہے تو اس کی زبان میں وہ بولتا ہے تو جن بات کر رہا ہوتا ہے. آواز بالکل انسان والی ہوتی ہے لیکن دراصل وہ جن بول رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ٹھیک طرح بات نہیں کر سکتا. وہ اپنی ایک بات پر قائم بھی نہیں رہتا. کبھی کچھ بکتا ہے کبھی کچھ بکتا ہے. کبھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, کبھی کہتا ہے میں کافر ہوں, کبھی وہ کہتا ہے کہ میں فلانے کا مرید ہوں, کبھی کہتا ہے کہ مجھے کالی داس کے پاس لے کے جاؤ, کبھی کہتا ہے کہ مجھے فلانی مزار پہ لے کے جاؤ. اس طرح تنگ کرنے کے لیے وہ بکتا رہتا ہے, آل فول بک رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں سامنے والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ڈٹ کر بیٹھیں اور ڈٹ کر بات کریں. ہاں اگر آپ ڈر گئے تو آپ پر حاوی بھی ہو سکتا. اس سے کیا ہوگا, آپ کو ہی تکلیف پہنچے گی, آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے, ذہنی توازن بگاڑ سکتا ہے, ذہنی طور پہ بھی پریشان ہو جائیں. تو اس سے آپ کو بخار کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دل کو مضبوط کر کے بیٹھیں. جب کسی آصف زدہ انسان کے سامنے بیٹھے ہوں, بات کر رہے ہوں اس کے سامنے, تو اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھیں اور سخت سے سخت سوال کریں, ڈٹ جائیں. کیوں کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جن جو ہے وہ کمتر مخلوق, کیونکہ جن نے خود کہا ھذا الذی کرمت علیہ, اس شیطان نے کہ اللہ جس کو تو ان کو مجھ پر تو نے فضیلت دی ہے, مجھ پر عزت دی ہے. یہی تو شیطان جنات کے ساتھ ہمارا جھگڑا ازل سے چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہمارا جھگڑا یہ ان سے چل رہا ہے. اگر ہم ان سے ڈر گئے اور ان کی باتوں میں آ گئے تو ہم نے گناہ, ہم نے غلط کیا. اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو ہم نے غلط کی. ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ اندھیرے والی جگہ سے گزریں تو کہیں, یہ بولیں اپنے آپ کے اندر, اپنے دل کے اندر, اپنے دل کو مضبوط کریں. بولیں میں بہادر ہوں, میں طاقتور ہوں, میں افضل ہوں, میں کیوں ڈروں کسی سے, مخلوق سے, میں افضل المخلوقات ہوں, مجھے اللہ نے افضل بنایا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا, طاقت ہے, قوت ہے, خوف ختم ہوگا. حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو بات امام احمد بن حنبل نے کہی وہ مشہور معروف ہے, جن انسان پر سوار ہوتا ہے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہی حضرت ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں اللہ مسلمین میں سے کوئی بھی اس بات کو ائمہ مسلمین میں سے کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں کہ جن آصف زدہ انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا. یہ سب مانتے ہیں کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے تو وہ منکر ہے, وہ خلاف شریعت ہے, وہ شریعت پہ تہمت لگا رہا. تو بھائیو, تو اس سے معلوم ہوا کہ جن انسان میں داخل ہوتا ہے وسوسے بھی ڈالتا ہے, تکلیفیں بھی دیتا ہے, لیکن اس کی بچاؤ کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں, قرآنی آیات بھی ہیں. انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی بھی صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں اور یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جن انسان کو تکلیف دیتا ہے اور وجود میں داخل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کے پوری دعائیں اور سب بتائیں گے. ان کے دم بھی میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے, اگر کسی کو اسی طرح کی تکلیفیں ہیں تو وہ دم سنتا رہے. انشاءاللہ اس دم کی وجہ سے ہی یہ کمزور ہو جائیں گے, یہ مر جائیں گے, یہ نکل جائیں گے, بھاگ جائیں گے. میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری جنات کے بارے میں آنے والی معلوماتی ریکارڈنگ آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.